اور ہمیں تو حضرت حقیقت بات ہے، ماحول دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے. وہ حضرت جی 4 باتیں کر کے تو آپ سے سبحان اللہ کہلوانی پڑتی ہے، منتے ترلے کر کے تو آپ سے درود پڑھوانا پڑتا ہے. حضرت پتہ نہیں اتنا ذوق کیوں آتا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے سارے باہوش بیٹھے ہیں. میں آپ کو مجذوب کی بات سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج سب سے سوکھا کام مجذوب بننا ہے. سب سے سوکھا کام ڈھیر لگا ہے، ٹرکاں دے ٹرک لتے دے مجذوب بننا. اور حقیقت میں حضرت جی ڈھونڈنے سے کہیں جا کے ملتا ہے. سب سے سوکھا کام ہے نا حضرت. مجذوب ہونے کا بہانہ کرو اور جو مرضی کرتے پھرو. اور یہ کوئی سلسلہ آج نہیں ہے، سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اگر چیک کرنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا آپ نے چیک کرنا جا کے. اگر نقلی ہوا پھر خرابی ہوگی، اصلی ہوا تو پھر کام خراب ہوگا. حضرت ٹھیک ہے. پوچھا گیا کہ حضرت اگر دیکھنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ حضرت نے 2 طریقے بتا فرمائے. جنہوں میں ایک ہی کیونکہ ہمارا موضوع بھی اب چلو وہ بن گئے. آپ فرماتے ہیں اگر چیک کرنا ہونا کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی علیہ السلام کا نام لے. جو مجذوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے نا، اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لے. جیتے تیرے علموں کر لے اصلی نہ کرے تو نقلی ہے. ہاں، کیونکہ حضرت مجذوب کو بھی حالت جزم میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا گیا. ہاں، مجذوب کو بھی حالت جزم میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا، میں نے اس کو کانڈ نہیں کرنی. اگر تو تمہاری طرف منہ کر لے اصلی مجذوب ہے، نہ کرے تو نقلی مجذوب. کوئی یار اگر مجذوب کو بھی حالت جزم میں اتنا پتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بیٹھے سارے ہوش والے ہیں. پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑوں کے دعوے تھے، یہ ان کے تغمے تھے، یہ ان کے میڈل تھے. کیا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، حضرت جی جیوندیا نہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیہ. تو حضرت جی ہم تو جیوندے، ہم تو زندہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا. اس لیے سنیوں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ کمزوریاں چھوڑو یار، آؤ عمل کی طرف نکلیں اور خوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا کرو. اور ڈھیلا نہیں پڑھنا حضرت جی، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھا. میں نے کہا نا کتابیں تو بڑا کچھ سکھاتی ہیں حضرت، ہمیں بزرگوں نے اس راستے پہ ڈالا. ہمارے ساتھ بڑا کچھ ایسا ہوا کہ اب تو ڈر بھی لگتا ہے پڑھتے ہوئے بھی بھائی، کیونکہ میں کہتا ہوں ہمیں تو غلاموں کی سمجھ آج تک نہیں آ رہی. قربان جاؤں ان کا کیا کہنا ہے. میرا باقاعدہ یہ یوٹیوب پہ میرے ساتھ سب سے پہلا اس نے مجھ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، نہیں بھائی یہ بات کتابی نہیں ہے، واقعی سن دیں گے. میرے سیالکوٹ میں بھی ایک مجذوب بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی. یہ جیسے یہ مسجد ہے، یہ سامنے گھر ہے، درمیان میں سڑک ہے. اسی طرح میرا گھر تھا، درمیان میں سڑک، سامنے قبرستان، وہاں وہ رہا کرتے تھے. بچپن سے ہی اللہ کا فضل تھا، شوق رہا بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا. اور آپ بھی دعا کیا کریں اللہ امین پاک لوگوں کی سنگتیں اور صحبتیں عطا فرمائیں. یہ جن کے پاس ہم نے بیٹھنا شروع کیا نا، میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کتے کلیاں بہ لیں میاں کسی ہیں دے کلنا بھائی جنوں جواں پئیاں ہون تے تینوں ہی شک دیاں جواں پا چھڑے. یہ بڑھاپے میں آ کے بوڑھا بابا سانو نہیں انگوٹھے چومنا جائز. کیا ہوتا ہے کسی ایسے کے پاس جا کے بیٹھایا ہوتا ہے جس سے اس کو بھی جوئیں پڑ جاتے. اپنی صحبتیں بڑی ٹھیک رکھو. اور قبلہ مجھے میرے بزرگوں نے آپ فرماتے ہیں میرے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، کیا صرف ایک ہی بیٹے تھے حکیم خادم علی رحمۃ، آپ 14ویں اولاد تھے. اس سے پہلے 13 بچے انتقال کر گئے، اب 14ویں اولاد. فرماتے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی اپنی مسند پہ بیٹھے تھے. فرماتے مجھے اماں جی نے نا دال لینے کے لیے بھیجا، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ. فرماتے حکیم صاحب نے دیکھا مجھے کہ میں گزر کے گیا ہوں. فرماتے جب واپس آیا تو پھر دیکھا. کہتے تیسری بار میں جب پھر واپس جانے لگا مجھے بلا لیا. بلا کے کہتے ہیں عبدالحی کتھے گیا سن، کتھوں آئے ہیں، پھر کتھے چل رہے ہیں. ہمیں تو آج پتہ ہی نہیں نا جی میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کی جو سہیلی ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ اس لائق ہے بھی میری بچی کی سہیلی بنے کہ نہ بنے. میرا بچہ رات کو 10 11 12 بجے تک کہاں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی بھی. سنو حضرت جی وہ لوگ کیسے تھے. کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجیا سی،
دال لے کے، بھائی حکیموں کے ہاتھ تولے ہوتے ہیں، پھر دوسری کا بات ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ترکڑیاں. کہتے بیبے نے مجھے دال لین بھیجیا سی، دال لے کے آئے ہوں تے بیبے نے کیا ہے کہ دال گھٹ ہے تے عبداللہ جا دکاندار کل واپس تے انہوں کیا دال پوری دے. سننا ذرا حضرت آگے سے. اب فرماتے حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی نے میرے ہاتھ سے دال لے لی اور مجھے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے نو کہا تھوڑی دال پکا لے، میں پھر نہ اس بے ایمان دے متھے لا. ہاں حضرت صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں حضرت، صحبتیں فرمایا اپنی بیبے نو کہا تھوڑی دال پکا لے، لیکن میں نے دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لایا. ہم دیکھتے نہیں حضرت ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں. نہ حضرت جی اپنی بھی صحبتیں اچھی رکھو، اپنے بچوں پر بھی پوری توجہ دو کہ ان کی بھی صحبتیں کیسی ہیں حضرت. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ صحبت کس دن کوئی چاند چڑھا دے. صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو. اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے رحمت فرمائی کہ یہ پاک لوگوں کی صحبتیں میسر رہی، پاک لوگوں کی صحبت. اور حضرت نے جو ہے نا وہ اسی قبرستان میں اپنا میں یہاں پر بھی حضرت آپ کو بات، آج کل بڑا شوق ہے ہر بندے کو مرزوق کے پاس بیٹھ رہے ہیں. نہیں حضرت شرع نے منع فرمایا سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. مرزوق کو اگر موج بھی آئی تو تمہیں بھی مجذوب ہی بنا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت. ہاں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ فرید بنا دینا یہ کسی سالک کا ہی کام ہے حضرت. ہاں یہ غوث اعظم بنا دینا یہ کسی سالک کا کام ہے. مجذوب بڑی ہو جوش میں ہے تو مجذوب کر دے گا. اور اس پہ کمال لکھا ہے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. اب فرماتے میرا بھی ایک مقتدی تھا، اس کو بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا. وہ ایک مجذوب کی بیٹھک میں نہ جا کے بیٹھا کرتا تھا. اب فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا ہے نہ جایا کر سکیا. اس نے آگے سے کہنا لو جی جدن شیخ بابے کی زبان حرکت میں آئی میرے تو بارے نیارے ہو جائیں گے. شیخ نے لکھا ہے کہ بابا جی کا جذب کم ہوا. حضرت کو ہوش آئی، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں نہیں ہوں. اپنے سر پہ پتہ نہیں کتنی دیر بعد حضرت کو ہوش آئی، جذب کم ہوا. سر تے ہاتھ پھیر کے کہنے لگے میرے وال بابے ود گئے تے میری ٹینڈ نہیں کرتا. وہ بڑا خوش ہوا، حضرت کی ٹینڈ کروں گا تو حضرت انعام میں کچھ عطا فرمائیں گے. اس نے اس طرح تیز کر کے نا حضرت کی ٹینڈ کر دی. شیخ لکھتی ہے اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو سر خالی تھا. عرض کرتا یا اللہ جی نے مینوں خالی کیتا تو اینوں ہی خالی کر چھڑا. اب کیا کرے حضرت ماں کو، بس پھر زوال شروع ہوا. پھر زوال شروع ہوا. میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر. جذب تھا حضرت جی زبان سے نکلی، کسی سے بھی نہیں ڈلی، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ شیخ لکھتے ہیں بندہ میرے پاس آیا، اب فرمانے لگا میں تو تینوں پہلے کہا سی کہ کسی سلجھے قلب ہے کسی الجھے گنگا بہ ہے، آپ بھی الجھیا ہی تینوں بھی الجھا چڑھیا سی. ہاں اس طرح کر جا کے بیٹھا رہے. پھر کبھی ہوش آ گئے نا تیرے نصیب جاگے، پوچھیں تو کون ہے تو یہی کہنا میں نہیں. اگر وہ پھر گئے نا میرے وال بڑے ود گئے تو میری ٹینڈ کر دے تو کر دیں، لیکن ایسا ہی نہ کریں کہ ٹینڈ کر کے نا سیر اتے مٹھے مٹھے اس طرح نہ پچ لا دیں. اب یہ شیخ نے دورانیہ نہیں لکھا کہ وہ اس کی آزمائش کا وہ وقت کتنا تھا، 10 سال تھے، 5 سال تھے، 6 سال. وہ حضرت کا جذب پھر کم ہوا، بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، ہوش آئی، اس کو پوچھا بھائی تو کون ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں نہیں. فرمان لگے یار وال بڑے بات ٹینڈی کر دے. وہ آگے بڑا اس نے حضرت کا پھر سر موڑ دیا. ساتھ ہی شیخ کی بات یاد آ گئی، اس نے سر پہ مٹھے مٹھے ٹک لگا دی. وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا، وہ جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا ہے. بابا جی کہتے ہیں یا اللہ جی نے مینوں رنگیا تو اینوں ہی رنگ چھڑا ہے. دھیان رکھ کے سلجھوں کے پاس بیٹھو. اور میں آپ کو حقیقت کہوں گا حضرت جی، یہ کچھ ہمارے سٹیجوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو حقیقت حال نہیں بتائی. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لکھ مرزوب ایک پاسے تے ایک سالک ایک پاسے. حقیقت ہے سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے بابا جی. ہاں جی سالک نے مرید بھی ویکھنے تے گھر بھی چلانا ہے. سالک نے کپڑے بھی لال دے پانے نہیں، پگ بھی لال دی بننی ہے، روٹی بھی لال دی کھانا. مرزوب کو کیا لگے حضرت جی، نہ انہیں بچیاں دی فیس دینی نہ انہیں میٹر دا بل دینا ہے، اس کو کیا لگے. حقیقت کہہ رہا ہے یہ ہمارے سٹیجوں کا بڑا قصور ہے کہ مرزوب کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. وہ سالک جو ہر روز کئی ہزار بار مرتا ہے حضرت جی، اس کو انہوں نے کہا نہیں ہے نہیں حضرت جی. لاکھ مرزوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف. اور ایک حضرت ہمارے سیالکوٹ میں بھی ہیں ماشاءاللہ، جہانگیر بھائی بھی بیٹھے ہیں، نویز صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی. یہ بھی وہ اگو کی نا وہاں کوئی تھا جن کا نام ہے جلال،
آج بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے بالکل ساتھ سائیں جلال کا بھی مزار ہے، جو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے بعد ہوئے، ساتھ ان کا بھی مزار ہے۔ یہ جو سائیں جلال تھے نا، یہ جوانی تھی، خوبصورتی تھی، یہ کہیں جو ہے نا وہ دل اپنا پھنسا بیٹھے، وہ جب دل پھنسایا نا، وہ تھا بھی ہندو گھرانہ، اب کو مسلمان ہوتا تو کچھ کیا جاتا، وہاں کیا زور ہے بھائی کسی کا، وہ دل کیا تو مجبور تھا، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے، سمجھ آئی کوئی نہ، اپنے دوست سے مشورہ کیا، قبلہ اپنی زندگی میں بھی مشہور تھا بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ان کی بارگاہ میں حاضری دو، کچھ حاضریوں کی برکت سے اللہ رحم فرما دے گا۔ اور بعد از وصال بھی یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی معاملہ ہے تو حضرت کے مزار پہ حاضری دو، اللہ ان کے مزار پہ حاضری کی برکت سے کرم کر دے۔ آج بھی یہ بات مشہور ہے۔ وہ کسی نے اسی والے سے کہا تو بابا لاہوری شاہ جا، جے بابے دی جی ویل گئی تھے تیرے بارے جا رہے تھے، وہ آیا حضرت پہ جذب غالب تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے جیسے حضرت بیٹھے تھے، اور ساری زندگی بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی اس طرح بیٹھے۔ یہ حضرت کا انداز، کسی نے کبھی حضرت کو زمین پہ بیٹھا نہیں دیکھا، اتنا جذب تھا حضرت پہ غالب، ساری زندگی بابا اس طرح بیٹھا ہے۔ تیرے عشق میں یا ہم نے کیا کیا نہ کی، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا۔ عشق حضرت جی، حضرت اللہ کی بکری، یہ تو یونیورسٹی بکری ہے، یہ تو کالج ہی بکرا ہے، لیکن دکھ ہے حضرت جی، ایتھے ٹپوٹو دا سلو عاشق نکل آندا ہے حضرت جی، کوئی عاشق قرآن، میں نے قرآن پڑھنا ہی نہ آندا ہے، غریب آدمی، میرے سٹیجوں کے حالات بڑے خراب ہے، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا میڈل ہے حضرت جی۔ ہاں اللہ قربان جاؤں، عاشقی کو سکھا کا میں حضور سچ کہہ رہا ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول گواہ، میں اس وقت کدی میں آج تک پیران دی بارگاہ گل بھی نہیں کیتی کدی، یہ نبی صاحب بیٹھتے ہیں میرے مرشد کی بارگاہ، میں گل بھی نہیں کدی کیتی اس بعد، میں بڑا اس طرح مجھے دیکھ کے نہ فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام نہیں، یہ بکرے ہیں، سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے، سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے، وہ دل ہی اللہ نے بکرے بنائی ہیں، دلوں میں اللہ نے طاقت ہی بکری، کون حضرت جی برداشت، یہ اس طرح ہوا نہیں اس طرح، لیکن بزرگوں نے لکھا اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا۔ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے ساتھ چلے تھے، ایک مقام ایسا آیا نور ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں حضور میں نہیں جا سکا، اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گی، نہیں گئے رہ گئے۔ صوفیہ فرماتے تھے وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام، اگر وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا، عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نہ لیجئے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ہاں اچھا یہ تو ابو بکر تھے نا حضرت جی زندہ باد۔ یہ ذرا حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی صاحبزادی کا یہ حال ہے، پھر قربان جاؤں ان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ لکھا ہے مورخین نے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، وہ تو اللہ کے رنگ تھے نا حضرت جی، جالا لگ گیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، ان کو وہاں بھی گمان نہیں ہوا، لیکن کسی نے مخبری کر دی، ٹھیک ہے کہ یہ جو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات کو کھانا لے کے جاتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کدھر ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ۔ لکھا کہ ابو جہل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشان مبارک پہ حاضر ہوا۔ یہ میں ذرا دبن اس طرح بول رہا ہوں، آگے اس نے دروازے پہ دستک دی، اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء نے کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے اور ذات ہے، بچی چھوٹی عمر تھی، وہ سیدہ پہ روب ڈال کے نا کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تمہارے والد ابو بکر، ظاہر ہے بچی تھی وہ، اب نہ مجھے نہیں پتا، یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس قدر زیادہ زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے نا آپ کی رخسار میں گال میں پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ جاری ہو گئی نہیں جاگا، لیکن قربان جاؤں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے،
یہ کہاں ڈرتا ہے حضرت جی کسی سے. اٹھ کھڑی ہیں, فرمانے لگی اے ابو جہل, پہلی بار تجھے نہیں بتایا, ساری زندگی دکھ رہے گا. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے کہ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں, ذرا آج پوچھ کے بتا. پتا ہے حضرت 10 آج دیکھتے ہیں کفر میں زیادہ طاقت ہے یا عشق مصطفیٰ میں زیادہ زور ہے حضرت ہیں. یہ لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا تھا, کل کی بچی اور ابو جہل کو کہتی ہے پوچھ کے بتا. وہ پھر درمیان میں کچھ لوگ پڑے اور بات کو رفع, یہ عشق وقفے بن گئے, عشق وقفے. میں حضور کو عشق دے گا, فرمان لگے بابا جی روٹی شوٹی کھائیں. اسی پھر اس بعد میں روٹی شوٹی کھا پائیں گے, اسی نہیں پائی کدی نہ دے وہ کھا کام. عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے, عشق دا تاں تے کیڑا, آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. سڑتا ہے. یہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک رات نا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدائیں بلند کی, ہائے ہائے. محبتی سب والے علاقہ کو وہ کسی نے یہ نہیں آ کے پوچھا کہ یہ آگ ہے کون سی ہے, وہ سب نے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. وہ سب برتن بھر کے نا واپس لا رہے تھے آگ بجھانے کے. رستے میں ایک بزرگ تھے جو واسرین میں سے تھے, آپ نے روک لیا, پوچھا بھائی کتنے چلے ہوئے؟ انہوں نے کہا سیدہ پکار رہی ہیں, ہائے ہائے, یہ پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. رو پڑے. فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے, یہ عشق الہی کی آگ ہے, یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے, عشق دا تاں تے کیڑا, آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. پھر خود سے سوال کرتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید. سوال کیا کرتے ہیں؟ آتش نو تے پانی بجھاوے, دسو عشق دا دار کیڑا. پھر جواب خود ہی دیتے ہیں غلام فریدہ, اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. یہ عشق کی تو کربلا سجاتا ہے حضرت, یہ عشق کی تو بدر و احد کے مار کے سجاتا ہے. ہم جیسے کا کیا کام, یہ کیونکہ گناہگار بھی نقش میں. یہ میں آپ کو بتانے لگا عشق پھر کیا کیا کرواتا تھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری, ٹھیک ہے, وہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی, لیکن حضرت نے سب مریدوں کو ارشاد فرما رکھا تھا کہ یہ کچھ بھی بولیں تم نے سکوت اختیار کرنا. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان جو کابل سے آیا. حضرت نے خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا, وہ کام کر رہا تھا, بی بی صاحبہ تشریف لیے, آگے اس سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کس نے کہا تجھے کرنے کے؟ اس کو تو نہیں پتا تھا کون ہے. اس نے عرض کی مجھے شیخ نے. تلواریں عام تھی, ہتھیار عام, اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا, کھینچی نے عام سے باہر. حضرت کو بدریہ کش خبر ہوئی کہ اندر معاملہ خراب ہو رہا ہے. حضرت بھاگتے ہوئے تشریف لائے, اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے گئے. اب باہر جا کے پیر بھی رو رہا ہے اور مرید بھی رو رہا ہے. جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید نے پیر کی بارگاہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب اتنے بڑے شیخ ہیں, حضرت کی یہ تصرف کا عالم ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالے تو اس کو بھی سرما کر دیں, اور ایک عورت ذات اور حضرت کی شان میں اتنی گستاخی. آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں یار, میں جب مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے, تو ایک دن مجھے الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. پھر الہام ہوا مظہر ہماری ایک اور بندی ہے تیری طرح, وہ بھی ہمیں خوش کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے اور راضی مجھ سے بھی بڑے ہیں, لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. حضرت پہ پھر کیفیت تاری اور آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات, ارے اس پہ نظر ڈالوں یہ بولنا بھول جائے, لیکن تجھے کیا بتاؤں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے حضرت. اب آؤ ذرا قادریوں کی بھی سن لو. حضرت شیخ جنید رحمت اللہ تعالی کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں, او کدی کدی تے کتے کتے او جمدے جنید جنا دا نام ہے. وہ کمرے والی سرکار کو نہیں پتا کہ جنید کیا ہے تو میں کیا کروں حضرت, اس کو نہیں پتا کہ با یزید کیا ہے تو میں کیا کروں حضرت. میں نے پڑھا ہے
کہ جب سید سے کشتی آ رہے ہیں جی حضرت جنید خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڈے لیے نہیں ہوئے ہیں، ان تینوں اینا کچا کریں گے رہتی دنیا تک تو اونچا ہی رہے گا. اور دیکھ لو حضرت آج بھی جنید جنید ہو رہی ہے. وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے 14 سال مجاہدہ کیا. 14 سال کے بعد حضرت کو حکم ہوا کہ جنید اب مخلوق کا رخ کر اور مخلوق کو دعوت دے میری. اور حضرت نے بڑی محنت کی ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت آج پھر اسی انداز کی ضرورت ہے. میں نے ایک دن پڑھا کہ حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ لکڑ آ رہا ہے. آ کے عرض کردہ حضور آپ کا بیان شہر جی چل رہا ہے کہ جنگل جی بھی اثر کرے گا. آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کردہ حضور میں ایک لکڑ آ رہا ہوں، روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 بندے بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. میں نے ان کو قرآن بھی سنایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ان کو حضور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنائی ہے، یہ ام الخبائث ہے، نہیں باز آتے. آپ جائیں اور جا کے ان کو منع فرمائیں. درد والے لوگ تھے. حضرت نے گھوڑی نکالی، امامہ باندھا، امامے سے اپنا چہرہ مبارک چھپایا اور جو جگہ اس نے بتائی تھی نا حضرت تشریف لے گئے کیونکہ آپ نے چہرہ چھپایا تھا. انہوں نے سمجھا شاید چھاپا پہ گیا پولیس کا. اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہرو یار، ڈر کے نہ سونا، میں بھی پینا ہوں. اتنے کلا ہی پینا سا، پتہ لگا 3 سنگی جنگل پیندے نے. میں کہا چلو رل پیاں گے ذرا مزہ آئے گا. کیونکہ حضرت کی مراد وہ شراب نہیں، آپ کی مراد شراب معرفت تھی. حضرت مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ 11 سنگی بندے ہیں. وہ کرنے لگے حضور خوش آمدید، لیکن یہ ہے کہ محفل اب کل ہی لگے گی. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور شراب ختم ہو گئی. فرمایا جا کے لے. حضور کتوں لے کے آئی؟ اسلامی حکومت ہے، شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، اب کل ہی ملے گی. بات مل گئی. آپ نے فرمایا کوئی اس طرح کا نسخہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے. ان کا حضور ہے. فرمایا ہاں ہے. حضور دسو. فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے. حضور دجلہ تھوڑا آگے ہی بہ رہا ہے. فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے. وہ گئے. حضرت نے نیچے اپنی چادر بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دسانا. اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. پورا تقریب ادا کرتے ہوئے میں سجدے میں گئے اور سبحان ربی اللہ کی صدائیں بلند کی. پیچھے سے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے. عرض کی تھی یا اللہ جنید دین نہیں کام سی جنید دین نہیں کام. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن میں ہے نا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. یا اللہ تیرے بندے نے یہ عذاب دی، تیرے بندے نے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ جنید دین نہیں کام سی تیری بارگاہ چ لے ہیں. اگو تو جانتے تیرے بندے جان. شیخ فرماتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی سے سر اٹھانے سے پہلے 3 ہی ولی ہو چکے تھے. آج ضرورت ہے یار، آج حضور کی امت کو پھر ایسے جنیدوں کی ضرورت ہے. اونا بچیاں نو لیا کھلا دیئے اور پھر اونجی روئی ہے یا اللہ ساڑھا ہے نہیں کام سی اگو تو جان تیرا کام جانے. لیکن حضرت ہم نے یہی پڑھا ہے این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی با. تو کدی کوئی خالی نہیں گیا. آؤ آج ضرورت ہے اللہ سنت بیداری کی. آج ضرورت ہے حضرت جی محنت کی. آج محنت کی ضرورت ہے. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ حکم ہوا. اب واپس تشریف لا رہے تھے، پیدل تھے. کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا. سب نے دیکھ لیا اور یہ خبرات کی طرح بغداد میں پھیلی کہ ہمارے جنید واپس آ رہے ہیں. لکھا ہے شیخ نے کہ سارا بغداد حضرت کی استقبال کے لیے آیا. کسی کے ہاتھ میں پھول تھے، کسی کے پاس جو ہے نا وہ ہار تھے. ٹھیک ہے، سارے آ گئے. اب حضرت ابھی بغداد شریف کے اندر نہیں آئے تھے، وہ لوگ باہر استقبال کے لیے آئے. یہ بڑے باریک لوگ تھے. آپ نے جب اتنا بڑا مجمع اتنے پھول دیکھے نا، خود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے وہ جنید ہے، وہ جینے پھول تیرے تے ڈگے تو نفس جنہوں 14 سال لڑائی کر کر کے ٹایا ہے انہوں نے پھر اٹھ کھلونا کہ بھی جان چڑھاوائنا. ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. حضرت نے اس آیت پہ عمل کیا. آپ کو اجازت تھی افطار کی، آپ نے روٹی نکال کے کھانی شروع کر دی. ہم سنیوں کا کمال بھی تو ہے نا، چکنے بھی ہیں جی، سٹنے بھی ہیں جی. وہ بھول گئے سارے. حضرت تو مسافر ہے.
کسی کی توجہ نہیں. شیخ نے لکھا سب نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ سنگ باری شروع ہوئی. شیخ نے لکھا حضرت نیچے بیٹھ گئے, پتھر پڑتے رہے. آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں تو لے آئیے ہوں اسی لڑنے نہیں حضرت اسی تے پالنے پہ پالو او سن باج فقیرہ کسے نہ ماریا ظالم چور اندر اسی پالنے پہ حضرت موٹا کر چھڑے رہنا پالنے میں نہیں یار انہوں پالو نہیں مارو. من عرف نفسه فقد عرف انہوں مارو دے نہ میں تولا نہ میں مارش ہن گل رتیاں تے آئی انہوں نہ پالو دے یہ مارو. وہ لکھا ہے شیخ نے کہ ایک بچہ تھا جس کو پتھر نہیں ملا, اس نے آ کے حضرت نے تھوک دیا. اب پتھر تو کھا گئے, تھوک نہیں برداشت ہوا. پتھر کھا گیا, تھوک نہیں برداشت ہوا. شیخ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. آپ اسی طرح اپنے گھر تشریف لے آئے. لکھا پھر حجاب اٹھے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو. وہ ان کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرا کیا مقام. اگر ہم مخلوق کو تیرے مقام سے آگاہ کر دیں تو یہ بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھتے ہیں. اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی تھے. عرض کی رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں. اب آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں تو ہم پہ پردے ڈالا کر ہم تجھ پہ پردے ڈالیں گے. ہاں جی آؤ علماء مشائخ کنونشن ہے, آؤ یار لے کے آؤ رنگ پھر رہے لاؤ لائی. جنید تو ساڑھے تے پردے پایا کر اسی تیرے تے پردے پایا گے لاؤ رنگ. یہ حضرت بابا لاہوری یہ مجذوب بزرگ ہیں. وہ سائیں جلال دل کا مارا بیچارہ نہیں سمجھ آئی حضرت کی خدمت میں آ گئے. جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گیا اسی طرح. حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا, جذب کم ہوا, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, اس کو اشارہ کیا ہاتھ سے, تھوڑا سا قریب ہوا, پوچھا بھائی سنگیا تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروایا حضور جلال نام ہے. وہ کیوں آیا کیوں نہیں؟ حضور دل لا بیٹھا ہوں کہ اے مدعا ہے. حضرت خفا ہوئے, فرمایا تجھے نسبت رسول کا کوئی پاس نہیں, دفع ہو جا یہاں سے, چلا جا. حضرت نے کیا کہ آنکھیں بند کر, دل کی لگی تھی نہیں گیا. تھوڑی دیر حضرت نے پھر آنکھیں کھولی, پھر دیکھا بندہ بیٹھا ہے. بھائی کی نہ آئے تو کیویں آئے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا. حضرت نے بھی وہی جواب دے کے آنکھیں پھر بند کر, پھر نہیں گیا. تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی, بندہ بیٹھا, اس کو پھر اشارہ کیا, وہ بالکل ہی سامنے آ گیا. حضرت نے پھر پوچھا کیویں آیا ہے؟ اس نے وہی جواب دیا. اس دفعہ حضرت نے وہ نہیں دیا. آپ نے کیا کیا؟ پہلے اس کو پورے زور سے بائیں ہاتھ کی جو ہے نا چپیڑ ماری. ابھی بیچارہ سیدھا نہیں ہوا تھا تو دائیں ہاتھ کی بھی جڑ دی. اب جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے. کنیکشن ہوندے کو ٹائم لگتا ہے حضرت جی. ایک سیم پیندی تے امریکہ رابطے ہوندے نے جا کے کوئی ٹائم لگتا ہے حضرت جی. بس پھر کنیکشن ہو گیا اس کا بھی. جیسے حضرت تھے وہ بھی بیٹھ گئے. وہ ساری رات بیٹا گھر نہیں گیا, باپ کو نیند نہ آئے, رات کو ہو کچھ نہیں سکتا تھا. صبح ہوئی تو باپ بیٹے کی تلاش میں نکل دوست کے پاس گیا. اس نے اب یہ نہیں کہا کہ میں ہی بھیجے ہے, کہتا نہیں کہن ڈیا ہی میں جانا ہے, جاؤ دیکھو کتے اتھے نہ جی ہوئے. اب جب چلا گیا, وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا. وہ جب آئے تو دیکھا میرا ہی بیٹا بیٹھا ہے. وہ جا کے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں وہ پتر جلال کیوں بہ رہے ہیں ساری رات بیٹھے. وہ پیچھے دیکھ اپنے والد صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی کون جلال ہے؟ انہوں نے کہا پتر تم جلال. تو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا حضرت یہ تو پہلی چنڈ ماری سی نا تے کڑی کڑ چھڑی, دوجی ماری تے جلال بھی کڑ چھڑیا. نہ پری رہی نہ جنوں رہا, نہ کہ میں رہا نہ تو رہا, جو رہی تو بے خبری رہی. ہاں حضرت جی کڈن والے بڑے جی حضرت جی, کڈاون والا نہیں لگتا کوئی. کڈن والے بڑے جی ہے نا, کئی کڈن والا کوئی نہیں رہا ہے. کڈن والے بڑے جی کو کڈانا بھی تیاری نہیں. ہم تو مائل بکر کوئی سائل نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی نہیں.
کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہاں حضرت، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آؤ تو صحیح ہے، کبھی دل سے پکارو تو صحیح ہے۔ امتی جو کرے فریاد حال رہا، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایک بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، شیخ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک مجھے بلوایا۔ یہ حضرت ایک جملے کی آپ اصلاح فرمائیں، یہ بڑے لوگوں کی گردنوں میں یہ سریے ڈال گئے ہیں، یہ ہر سال ہی ہوتے ہوئے، تو کون ہے، تو ہر سال ہوتے ہوئے کیا اگر انہوں ہر سال بولا اس دفعہ ویسے میں کہتا ہوں علاج ہوا ہے ہمارا، آج بھائی تو ہر سال ہوتے ہونا دل ہے پھر آ کے دس ہے کیا نا بند انہوں نے سب پہ اپنے اپنے جملوں کی اصلاح کرو۔ کبھی یہ نہیں کہنا جی میں ہر سال ہی ہوتے ہونا، بلکہ کہنا ہے وہ ہر سال میں نے بلا لینا ہے۔ اب فرماتے ہیں مجھے بھی بلاوا آیا، کہتے میں نے 5 دن مدینہ طیبہ میں گزارے، اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا، کہتے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ مدینہ طیبہ نہ ملے حضرت، وہ تو ایسا شہر مبارک ہے بس دل میں خیال آنے کی دیر اچھی سامنے پڑی ہوتی ہے حضرت۔ وہ فرماتے ہیں 5 دن تک کچھ نہیں ملا حضرت، فرماتے ہیں ادھر ادھر نہیں گیا میں کوئی، کہتے ہیں میں سیدھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور جا کے عرض کیا کہ اے محبوب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے نہ کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے سو گیا، کہتا ہے وہ خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، وہ سوتے سے آ کر مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ اور میں کہتا ہوں سنیو اور تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں اور کہیں تو دستک دو یار، اور تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں۔ یہ میرے شیخ نا یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات سناتے تھے، بزرگوں کی نظر کروں گا۔ آپ فرماتے دائر حضرت کا بڑا دور تھا، آپ ماشاءاللہ بڑی عمر ہوئی ہے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے کچھ ایک نا جنگل لکڑا وڈن ٹر گیا، بارش برسی تھی، یار پکی سڑکیں تو نہیں تھی، کچے راستے تھے۔ وہ جب گیا نا تو تب بھی کیچڑ تھا، لیکن کیونکہ وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گڈھا بالکل خالی تھا، وہ گزر گیا خالی کیچڑ سے۔ لیکن جب واپس آیا نا تو کیونکہ گڈھے پہ لکڑیں تھی، وزن تھا، وہ گڈھا نہیں گزرا، وہ پھنس گیا کیچڑ میں جا۔ اب پہلے تو اس نے کیا کیا، چھڑی لے کے نا خود ہی بیل کا زور لگوایا، کوئی کہانی نہیں۔ ابھی اس نے کیا کیا، اس نے اپنے گروؤں کو پکارا، گرو نانک سے لے کر گرو گوبند سنگھ تک، پہلے پہیے کو ہاتھ ڈال کے مدد یا گرو نمبر 1، مدد یا گرو نمبر 2، مدد یا گرو نمبر 3، کوئی کہانی نہیں۔ اب بڑا مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا، ظاہر تھا تو انسان بیل گڈھا لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی نہ کرے، دن ڈوب رہا تھا، اپنی بھی جان کا خطرہ تھا، ایک قدم آگے بڑھائے پھر پیچھے آ جائے، پھر آگے بڑھائے پھر پیچھے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا، وہاں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا ماننے والا گزر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا سردار جی کو، آگے پوچھتا سردار جی خیر تے ہے، رات بہن رہی ہے، لکڑا نے ٹگا ہے، گڈھا ہے، جان ہے، جیب چ بھی کو مال ہونا ہے، کی پروگرام ہے، مرنا جی تسو جاؤ ملنگا اپنا کام کر جا، ایویں تنگ کر میں۔ اس نے کہا ملنگو میں اپنا کام کراں گا سردار جی، تسی دسو کیوں کھلو رہے تھے؟ وہ کہتا ہے میری باڈی ویکھی آ، انہوں نے کہا میرے ادھروں تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے ہیں، اور میرے کو گڈھا نہیں لیا، ٹگے کو نہیں لیا، میرے گروؤں کو نہیں لیا، تینوں ایویں دس کے ٹائم لایا کرن، جا اپنا کام کر جا۔ اس نے کہا بھائی اتنا سا کام ہے، ادھر ہو، انہیں کیتا ادھر دے پایا پئیے نوں ہاتھ۔ حضرت جی گرو دا تے کی کہنا، چیلا بھی جگے ہوئے نا کو تھوڑا جہا ہے، مولا علی یہ تاؤں کا کیا کہنا، آگے بھی تو ہونا حضرت جی کوئی ہے۔ انہیں پایا حضرت جی پئیے نوں ہاتھ تے کی آواز، نعرہ حیدری، مزہ نہیں بنے حضرت، نعرہ حیدری، گڈھا بار گڈھا بار۔ آپ بھی بڑا پریشان ہویا، میں 10 بھی بیٹھا ہوں، ٹگے کو بھی نہیں نکلیا، میرے کو بھی نہیں نکلیا، گروہاں کو بھی نہیں نکلیا، ایڈے دیکھی گرو نے کر چڑھیا پڑھ کے 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں، کی کہاں ہے؟ تو میرے بزرگ فرماتے ہیں بڑا سوچ کے تھا، بڑا سوچ کے کہندہ ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بس رکھو بے دے پیڑے نے، چلے اوہ ساڈے کھوپے دے بھی چنگے سے ہو یار کو آؤ دے صحیح یار،
اور ساڈے کھوبے دے وچ چنگے کھواؤ تے صحیح یاد ہے اور کدی کو واسطے مارو دل نارا یاد ہی ہے کدی کو مارو دل یاد علی 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 جنتی 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 ایک دن حضرت سڑک پہ جانا میں بھی ایک ویکھیا میں لاہور پروگرام پہ تھا میرے نا سٹمک میں میرے معدے میں درد تھی تو وہاں جہاں ٹھہرے تھے نا میں خود ہی ذرا ٹہلنے کے لیے نکلا اور مجھے یاد ہے میں نے 30 روپے لیے صرف نا میں میڈیکل سٹور پہ گیا میں نے کہا بھائی ایک رائزنگ کیپسول دے دے اس نے مجھے 19 روپے کا رائزنگ کیپسول دیا 11 روپے باقی بچے ایک بندہ آیا نا اس نے آ کے میڈیکل سٹور کا دروازہ کھولا اس کا میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں دیکھا وہ آ کے کیا کہتا ہے میں نے علی اور حسین دے نال حضرت ایسا کوئی رنگ تھا کہ مجھ پہ کیفیت غالب ہو گئی اور ٹھہرا نہیں کہہ کے نا چلا گیا میں نے وہ 11 روپے لی اور میں بھی بھاگا اس کے پیچھے میں نے جا کے اس کو روک لیا میں نے کہا حضرت 11 روپے نے نالی دا مول لے نہ حسین دا مول لے لیکن ہے یہ نے خوب کر تو مجھے آگے سے کہتا ہے پھر انہیں گل تینوں میں نہیں دسا انہوں کہتا تو ہی ہو ہی ہے تو میں بھی ہوں وحدت الوجود ہے تو ہی ہو ہی رب بندے دی ذات ہے ایک کو آج مجددی بزرگ بیٹھے لیکن آج میں پڑھنے لگا رب بندے دی ذات ہے ایک کو کہ جو کپڑے دی ذات ہے روح کپڑے دے وچ روح ہے رکیا جو ہر بندے وچ تو آپ بولیں تے آپ بلائیں تے آپ کریں ہو یہ کہہ کے چلا گیا میں کنی دیر سڑک تے مجھے کوئی ہوش نہیں ہے پھر وہ دن میں دیکھا کہ اینو کہندے جو گدڑی وچ لال حضرت علی کا فیض جناب صدیق اکبر کا فیض آج بھی عام ہے کو آگے بھی تو ہے نا یار کو آگے بھی تو ہے ہاں حضرت او حضرت جی کچھ کر رہی ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں بس حضرت شیخ پہ بات کر کے بزرگ بیٹھے ہیں زیادہ بولنا میں بے بھی آگے بہت کچھ ایسا بول گیا وہ میں خواب میں سویا تھا تو مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا کہ تمہیں بیدار ہوا تو مولا فرماتے ہیں اوے ابو الخیر تو سویا ہے دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے کیا تو حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آ تو پاؤں کتیا وہ مزار چ بھی نال نے تے خواباں چ بھی نال ہی ہوندے نے تیرے بھوکنا کی ہوندا ہے وہ مزار چ بھی نال نے غار چ بھی نال نے سفر چ بھی نال نے خواباں چ بھی نال ہی نے تو بھونکا کسی کتے کا بھونکنا کیا معنی پتہ نہیں وہ زنا کی پیداوار ہیں ہم اس کو دیکھیں کہ ہم قرآن دیکھیں ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھونکن دے وہ کسی نے دیکھے نا حضرت جی یہ تو ہونا کیا ہے آپ بھی ادھر میں بھی ادھر حضرت جی ہمیں نہیں ہم پورا من لوگ دیکھنا حضرت جی ہوتا کیا وہ لکھا نا صوفیاء نے وہ بزرگ فرماتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کیا ایک دیوانہ کیف و مستی کے غلبے میں چلا آ رہا ہے اور راستے میں کوئی دکان تھی حلوائی کی اس نے دودھ جلیبیاں بھی لگا اس نے دیکھ لی اس نے پہلے تیار کر کے نا پیالہ پیش کر دیا پی کے آسمان کی طرف منہ کر کے وہ بارش برسی تھی ایک خبیثہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ بابا جی گزرے پانی میں پاؤں پڑا پانی اتر کے وہ خبیثہ کے وجود پہ گرا خبیث کو غصہ آیا اس نے بابے کو تپڑ مارا بابے نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا اور چل دیا اب فرماتے ہیں وہ خبیث اور خبیثہ چھت پہ چڑھے دونوں نیچے گر کے مر گئے اب فرماتے ہیں میں نے سمجھا لگتا بابا کو بھی کہہ گیا جانا کہتے میں انتظار ہوں میرا بڑی دیر بعد بابا جی ملے کہتے میں نے کھڑا کر کے عرض کی حضور یاد جی جلیبیاں تے چڑھنا کہتے نہیں یاد کہتے حضور کی آکھیا سی تسی گئے تو کوٹھے تے چڑھے تے ڈگ کے مر گئے وہ بدعا کیتی سی فرمایا نہیں اسی نہیں کسی دے خلاف دعا کرتے پر حضور پھر آکھیا کی سی کہتے نے جلیبیاں لبیاں اللہ کا شکر ادا کیتا اگے آگے چنڈ پئی تے نہیں آکھیا سی یا اللہ چنگا معاملہ ہے کہ تو جلیبیاں کھوانا ہے کہ تو چنڈا کھوانا ہے میں تے کہہ کے لنگ گیا حضور پھر ہویا کی فرمایا کیونکہ وہ خبیثہ کا یار تھا جب خبیثہ پہ پانی گرا خبیث کو غصہ آیا اس نے مجھے تھپڑ مار دیا
تو ہماری بھی تو یاری کہیں ہے ہی نا تو پھر جہاں یاری ہماری ہے پھر اس کو بھی غصہ آیا تو اس نے چھت سے نیچے دے مارا. ہاں صدیق اکبر حضور کے بھی یار ہیں, حضور کے اللہ کے بھی یار ہیں. ہاں صدیق اکبر, ہاں میں نے حضور نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. ہاں کو صدیق اکبر کے معاملے میں کوئی نا لوز پوائنٹ لینا حضرت. ہاں یہ دیکھنا تو صحیح ہے جی, جنا اگر اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا تو میں بھی جرمدار ہوں. اس نے ہاتھ کہاں ڈالا جا کے ہیں, ٹھیک ہے اپنی اپنی مجلسوں میں جو یہ بھونکتے ہیں سو بھونکتے ہیں, لیکن اس نے یہ کام چنگا نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں حضرت کیا فیصلے آتے ہیں اس کے لیے. چھت سے مارتے ہیں, جہاز سے گراتے ہیں, آگ میں جلاتے ہیں یا پانی میں ڈبوتے ہیں. دیکھنا حضرت جی, ہاں وہ بڑا رنگ ہے. ہاں حضرت جی ان کو کیا پتا عاشقوں کے کیا رنگ ہے حضرت جی. علماء بیٹھے ہیں, کل وہ پیالے میں عاشقوں کے تو آنسو ہوں گے جس کو دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ بھی سرد ہو جانی ہے. وہ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب میں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب. کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے, یہ لو روٹی کھا. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی. کہتے ہیں نہ پہلے کھائی نہ کبھی بعد میں کھائی. کہتے ہیں وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھا رہا تھا. کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی, آدھی میرے ہاتھ میں تھی. تو کہتے ہیں آنکھ کھل گئی, خواب سے بیدار ہو گئے. لیکن کہتے قربان جاؤں وہ جو آدھی خواب میں ہاتھ میں تھی جب بیدار ہوا تب بھی ہاتھ میں تھی. ہاں کیا کہنا ان کی عطاؤں کا درد. اور کہتے دوسرا کمال یہ تھا کہ جو آدھی خواب میں بیٹھ کے کھائی تھی نا حضور کی بارگاہ میں اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. ہاں سنیوں میں اتنا ہی کہوں گا حضرت, آؤ کچھ کریے, دربار لگا ہوا ہے, فیض بٹ رہا ہے. میں اسی پہ بات ختم کروں گا. کو بے ادبی ہوئی بزرگوں کی, کو جملہ بول گیا, معافی ہے, اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اپنے فضل سے اس نالائق سے طالب علم کی اصلاح کر دے. بس اسی پہ میں ختم کروں گا. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, او کھلائی دربار محمد عربی دا. دربار کھلائی, کوئی تو جھولی بچھاؤ. پھر ہونا کیا ہے, بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے.